دنیا میں سب سے پہلے فجر کی نماز کس نبی نے ادا کی؟ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے فجر کی نماز کس نبی نے ادا کی اور فجر کی نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ آئیے ان تمام باتوں کے بارے میں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستوں، مشہور روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج ڈھلنے کے بعد زمین پر اندھیرا پھیل رہا ہے، ہر طرف رات کی تاریکی چھا رہی ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بس ہر جگہ خاموشی ہی خاموشی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا۔ رات بھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید کرنے لگے، لیکن آہستہ آہستہ رات کی تاریکی یعنی اندھیرا ختم ہونے لگا اور صبح کی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی لا رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے بطور شکرانہ سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد میں اسی نماز کو فجر کی نماز کہا جانے لگا۔ اب ہم جانیں گے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس دن اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ وہ جھنڈا ہمیں نظر نہیں آتا لیکن فرشتوں کو نظر آتا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے فجر کی نماز ادا کی ہے، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں اور شیاطین اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ وہ جھنڈا ہمیں نظر نہیں آتا لیکن فرشتوں کو اور شیطان کو نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، ارے اس بندے نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، اس سے دور ہٹ جاؤ کیونکہ اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ شیطان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، واہ میرے چیلے، تو نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر میرے حکموں کو اپنایا، تو نے فجر کی نماز ادا نہیں کی اور میرا جھنڈا اٹھا کر میرے گروہ میں شامل ہو گیا۔ تو دوستوں، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس دن اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس دن اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب دوسرا فائدہ سنیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے، جو شخص فجر کی صرف 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ جب ساری کائنات کا رب ہماری حفاظت کرنے لگے گا تو ہمیں دنیا کی کسی چیز کا، مخلوق کا پھر ڈر کیسا؟ اب دوسرا فائدہ سنیے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے رزق بھی عطا کروں گا اور اس کے رزق میں برکت بھی دوں گا۔ سوچئے، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی راستے کو بھی آسان کر دیتے ہیں اور جو رزق اسے عطا فرماتے ہیں اس میں خوب خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی اتنا رزق اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا فائدہ سنیے۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں روز قیامت میں انہیں نور کی پوری خوشخبری سنا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز کی پابندی کرتے ہیں روز قیامت میں وہ قیامت کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے، خوف سے، ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری گزرتی ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن سچے دل سے مسلمان نہیں ہوتے، وہی لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ لوگ فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ فجر کی نماز سے غفلت نہیں برتتے، اور ایسے ہی لوگ روز قیامت میں ہر چیز کے خوف سے محفوظ رہیں گے۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اور قیامت کے ہر خوف سے انہیں محفوظ رکھے گا۔
تو ہم آج ہی سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی فجر کی نماز کو ناغہ نہیں کریں گے، کبھی فجر کی نماز سے غفلت نہیں برتیں گے، بلکہ ہر حال میں فجر کی نماز کی پابندی کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔